السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267۔ اس آیت مبارکہ کی ہم کچھ حصہ اس کا آج کے سبق میں ادا کریں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ادا کریں گے۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیں، ایودو، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ احدکم، اس کو دیکھیں گے۔ ایودو، دال مشدد ہے، مشدد حرف، اس پر پریشر اور دباؤ ڈالا جاتا ہے کیونکہ جو مشدد حرف ہوتا ہے یہ 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پیچھے کے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ اکیلا۔ تو یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے ایودو احدکم ان تکون، یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ رہی ہے، یہ بھی حروف اخفا کا ایک حرف ہے۔ تو جب نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس نون ساکن پر ہم نے اخفا کرنا ہوتا ہے، اس کو مخفی ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو ہم پڑھیں گے ان تکون لہو، یہاں پر ہا کے اوپر الٹی پیش آ رہی ہے، تو الٹی پیش جو ہے اس کو عام پیش یعنی کہ بڑی پیش کے مقابلے میں کھنچاؤ سے ادا کیا جاتا ہے، اور یہ کھنچاؤ سے ادا کرنا ایک الف کے برابر ہے، یعنی کہ ہم اس کو پڑھیں گے لہو جنتم، یہاں پر نون یہ مشدد ہے، مشدد نون پر غنہ کیا جاتا ہے، تو اس مشدد نون پر ہم غنہ کریں گے جنتم، تا کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد آنے والا حرف میم، یہ 4 حروف یا واو میم اور نون، ان میں سے ایک حرف ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے یہاں پر ادغام بالغنہ کرنا ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے یا پھر نون ساکن کے بعد ان 4 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے، جیسے کہ ابھی آگے آئے گا جنت من نخیل، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد نون آ رہی ہے جو کہ یا واو میم نون ان 4 حروف میں سے ایک حرف ہے، تو جیسے تنوین کے بعد ان 4 حروف میں سے کسی حرف کے آنے پر جو ہے ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے، اسی طرح نون ساکن کے بعد بھی ان 4 حروف میں سے کسی حرف کے آنے پر جو ہے ادغام بالغنہ کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں، جنت من نخیل، یہاں پر جو ہے خاء کے بعد یا ساکن ہے، یہ کیا ہے مدہ ہے، اس کو ہم نے کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے ایک الف کے برابر، اور آگے لام کی تنوین کے بعد واو ہے، یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو ہے 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ہے، تو اس پر ہم نے ادغام بالغنہ کرنا ہے، من نخیل، آگے دیکھیں و، ٹھیک ہے، اس کو ہم پڑھیں گے وَأَعْنَابٍ، یعنی کہ ہم نے اس کو پڑھنا ہے اس طرح کہ واو کے بعد جو ہے الف مدہ نہیں ہے کسی قسم کا، آگے سے اس کے بعد کوئی بھی مدہ والا حرف نہیں ہے، اس کو ہم پڑھیں گے واو زبر و، ٹھیک ہے، وَأَعْنَابٍ، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے حمزہ عین ان دونوں کی آوازیں 80% لوگ جو ہیں ان کو اس میں ڈفرینس نہیں کرتے ہیں، یعنی کہ نابن اس طرح کر کے پڑھ دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں جگہ حمزہ کی آواز نکالتے ہیں، تو اس طرح کی مسٹیکس جو ہوتی ہیں یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں،
اس کی وجہ سے جو ہے تلفظ غلط ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہے حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، مراد بدل جاتی ہے، تو یہ بہت بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کو ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے، پہلے حمزہ پھر عین، اعناب، با کی تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو اس کو ہم مخفی پڑھیں گے، اعناب تجری، جیم حروف قلقلہ کا ایک حرف ہے، اس کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے، تجری، یا مدہ ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دینا ہے۔ آگے دیکھیں، من تحتها الانہار، اب یہاں پر جو ہے نون ساکن ہے، اس کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو ہم نے مخفی کر کے پڑھنا ہے، اخفا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب ایسے ہی یہ چیز یعنی کہ تنوین کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، اسی طرح نون ساکن کے بعد تا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر دونوں جگہ پر ہم نے اخفا کرنا ہے۔ من تحتها ان دونوں ح کا فرق کرنا ہے، یعنی کہ جو پہلی ح ہے یہ حلقیہ، حلق سے ادا ہونے والی، تحتها الانہار، ہاں کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، تو اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اور آگے جو یہ لام الف کی علامت ہے، یہ علامت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر وقف اور ٹھہراؤ نہیں کیا جاتا۔ آگے دیکھیں، لہو، الٹی پیش کی وجہ سے کھنچاؤ دیا، لہو، فی ہے، شائع مدہ آ رہی ہے تو اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دینا ہے، فی ہے۔ آگے دیکھیں، من کل الثمرات، اس کو دوبارہ پڑھیں گے، من، نون ساکن ہے، اس کے بعد کاف حروف اخفا میں سے ہے، تو اس کو ہم مخفی کر کے پڑھیں گے، من کل الثمرات، نرم حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں کہ میم پر بھی زبر ہے اور غا پر بھی، لیکن دونوں کی پوزیشنز الگ الگ ہیں، میم کی زبر بڑی زبر ہے، غا کی زبر کھڑی زبر ہے، تو جب ان کی پوزیشنز میں فرق ہے تو ان کی ادائیگی میں فرق آ جائے گا، اور یہ ڈیفرنس اور یہ فرق جو ہے یہ صرف ان کے ٹائم پیریڈ میں ہوگا، یعنی کہ اس کے علاوہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن صرف جو ہے ان کا ٹائم پیریڈ وہ بدل جائے گا، کہ جیسے میم پڑی، جو میم پر پڑی زبر ہے اس کو ہم نے کھنچاؤ نہیں دینا، لمبا ادا نہیں کرنا، اور را کی کھڑی زبر کو ہم نے کھنچاؤ دینا ہے، لمبا ادا کرنا ہے ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، من کل الثمرات، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ جو علامت ہے یہ وقف کی نہیں، یعنی کہ یہاں پر وقف نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ویڈیو کو لائک کیجیے، اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔